خواب کیا دکھائے؟ خواب کیا دکھائے ہمیں اور تعبیر کیا ہوئی؟ کٹے، چوزے، انڈے، ٹڈی دل مارو، ایک کلو بیچو 15 روپے لے لو۔ انہوں نے کیا دیا؟ کرپشن دی، جھوٹے وعدے دیے۔ اتنی غیرت نہیں ہے خودکشی کا اٹیمپٹ کر لو۔ دیکھو گواہی آ گئی ہے مجھے، گواہی آ گئی ہے مجھے، اذان شروع ہو گئی ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں خدا کی قسم، اگر نواز شریف جو ہے وہ ایک جھوٹے، ایک بناوٹی الزامات میں ڈسکوالیفائی ہو سکتا ہے فار لائف، ہم آخری حدوں تک ان کا پیچھا کریں گے، خدا کی قسم آخری حدوں تک پیچھا کریں گے۔ یہ کلوز اینڈ شٹ کیسز ہیں، انہوں نے ڈھکے مارے ہوئے ہیں، یہ ڈبل شاہ ہے، ڈبل شاہ۔ کون سی چیز ہے جو سستی ہے آج؟ بھوک سستی، کرونا سستا ہے، موت سستی ہے۔ کہتے تھے جب ٹیکس بڑھتے ہیں تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے، جب مہنگائی بڑھتی ہے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے۔ انکار کریں گے انہوں نے یہ نہیں کہا تھا۔ اور محترمہ کیا نام ہے یاسمین راشد صاحبہ، وہ ایک بیڈ پہ بیٹھ کے انہوں نے تصویر مورت بھی کھنچوائی، پڑھا ان کا کیا کہتے ہیں فخریہ پیشکش، پرائم منسٹر نے جا کے افتتاح کیا تھا اس، اور 90 کروڑ روپیہ 1.5 مہینے 90 کروڑ روپیہ کھا گئے۔ ہمارے سیالکوٹ میں ایک کرنٹینا سینٹر بنا ایک سٹیڈیم میں، عید پہ ان کو چھٹی دے دی کووڈ کے مریضوں کو، جاؤ تسی عید کر آؤ، جا واپس آ جائیے، کوئی بھی واپس نہیں آیا۔ 170 آدمی تھے۔ آپ کارنامے دیکھیں اس حکومت کے، چھوٹے بڑے تمام ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ ہو جاتا تو کون سا چھت گر پڑے۔ اس بجٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہاں سے یہ گنجائش نکل سکتی ہے۔ صف میں میں اور ایاز صاحب اور ران تنویر، ہمارے لیے یہ تانا بن گیا ہوا ہے کہ ایسی قید نہیں ہوئے۔ یہ بی آر ٹی جو ہے کوئی نفلوں کی نماز تھی جس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا۔ یہ فارن فنڈنگ جو ہے یہ کوئی جہاد تھا کہ کنٹریبیوشن لے کے پیسے کھا گئے ہو؟ سعد رفیق کو تانا دیتے تھے، آج اپنی ڈکیتی کا سٹے لیا ہوا ہے انہوں نے۔ شوگر سکیم اور جناب والا وعدہ معاف گوا کو باہر بگا دی، ٹوپی پہن کے گلے میں اجرک ڈال کے روپیوں کی طرح سٹیل مل کے مزدوروں کو جو ہے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں، اور خدا کا واسطہ جاؤ ان کے ساتھ کھڑے ہو۔ اقتدار سے محبت جو ہے وہ لامحدود ہو جاتی ہے تو انسان بزدل ہو جاتا ہے۔ آپ اتفاق کر رہے ہیں نا میرے ساتھ؟ بالکل میں اتفاق کرتا ہوں، جو اقتدار کے ساتھ محبت کرتے ہیں، شکریہ جناب جو بھی اسپیکر، کرتا ہے، جو بھی میں کرتا ہے۔ آپ کو سلوٹ کرتا ہوں۔ ایک شخص جو ہے تنہائی میں یا کسی ایسی محفل میں ادھر ادھر دیکھ کے عمران خان صاحب محترم کے متعلق جو باتیں کرتے ہیں، بعض اوقات ہم بھی نہیں ایسی باتیں۔ اس بجٹ میں کیا رکھا ہے تعلیم کے لیے؟ اس بجٹ میں کیا رکھا ہے آپ نے صحت کے لیے؟ کرنٹینا سینٹر تو آپ بند کریں۔ بجٹ کے اندر یہ ایزیوم کیا گیا کہ کووڈ آئے گا اور گزر جائے گا، کہیں فیکٹر نہیں کیا گیا کووڈ کو۔ آج بھی ڈیفائن کر دیں کہ وہ کیا پالیسی تھی پچھلے 3 مہینے، یا آج کیا پالیسی ہے کووڈ کے متعلق آپ کی۔ آپ نے پوری قوم کو ایک وبا کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا ہے۔ آپ نے ان ڈاکٹروں کو، ان نرسز کو، پیرامیڈکس کو چھوڑ دیا ہے کہ جاؤ تم جہاد لڑو۔ جناب ڈپٹی سپیکر، یہ پیکیجنگ بڑی اچھی تھی، 3 رنگوں کی پیکیجنگ تھی، لوگ قربان اور صدقے ہو، ووٹر بھی ہو گیا اور ساتھ سپانسر بھی ہو گئے، لیکن اندروں 2 نمبر مال نکلے، اور 2 سال میں پتہ لگ گیا، سب کو پتہ لگ گیا کہ مال پیکٹ کے اندر 2 نمبر مال ہے۔ صرف پیکیجنگ ہی پیکیجنگ تھی اور کچھ نہیں تھا۔ کلیاں بیٹھ کے سر پیٹ دینے ہوں، لوگ جو ہیں اکیلے بیٹھ کے پیٹتے ہیں، سر پیٹتے ہیں۔ میں ذرا اردو ہی ٹرانسلیشن کرتا۔ جہانگیر ترین از ون بگ ایگزامپل۔ انہیں کہا پھڑے جان تو بھی بچو تو کرونا کو بھی بچو، ڈبل مزے اور چلا گیا۔ یہ آرکیٹیکٹ ہے اس حکومت کا جناب ڈپٹی سپیکر، یہ آرکیٹیکٹ ہے، اس کو تمام راز پتا ہے کہ انگلی کس نے کھڑی کرنی تھی، کس امپائر نے کھڑی کرنی تھی۔ یہ ہمیں 50 لاکھ گھر، 1 کروڑ نوکری اور وہ 200 بلین ڈالر کا جو یہاں صاحب بیٹھتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں 100 ادھر مارا نہ 100 ادھر مارا۔ ہمارے بھائی جو ادھر سے کراس کر کے وہاں چلے گئے، وہ کس طرح گئے؟ ان کا تو آج کل ساؤتھ پنجاب کا صوبہ ابھی بھی نہیں بنا۔ میرا خیال ہے اسد عمر صاحب بھی بیٹھے تھے اس وقت ٹیبل کے، وزراء ہیں اس وقت کابینہ میں جو وہاں پہ بیٹھے تھے۔ کہاں ہے ساؤتھ پنجاب کا صوبہ؟ ہم دیں گے ساؤتھ پنجاب کا صوبہ، ہم دیں گے، پاکستان مسلم لیگ نون دے گی، نواز شریف دے گا ساؤتھ پنجاب کا صوبہ، ہمارا وعدہ ہے۔ ایک اینٹ دکھا دیں انہوں نے کہیں پہ لگائی ہو، ایک جو ہے کہیں 14 فٹ کی چوڑی سڑک بھی بنائی ہو۔ کہاں ہے وہ گھر؟ کہاں ہے وہ گھر؟ کتنے؟ 50 لاکھ پہ 1 کروڑ؟ 50 لاکھ گھر کو اس کی بنیادیں دکھا دیں۔ وہ 1 کروڑ نوکریاں یہاں پہ ہزاروں، 20 ہزار جو ہے، ٹینز آف تھاؤزنڈ، ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز آف نوکریاں جو ہے وہ ضائع ہو رہی ہیں، وہ جا رہی ہیں۔ وہ میرا پرانا پاکستان، نواز شریف کا پرانا پاکستان، اس کا پرانا پاکستان، ان کا پرانا پاکستان، اور سڑکیں گلگت سے لے کے گوادر تک سڑکیں، 1700 کلومیٹر کی موٹر ویز، بجلی گھر جو ہے پاکستان کے طول و عرض میں، نواز شریف کے پرانے پاکستان میں روشنیاں واپس لے کے آیا میرا قائد۔ دہشت گردی کا خاتمہ کیا، کراچی کو اس کی رونقیں واپس کی، میرے قائد نے کی، پرانے پاکستان نے کی، نواز شریف نے کی، میرے قائد نے کی۔ میں نے ایک دفعہ یہاں پہ کہا تھا چند ماہ پہلے،
آج لوگوں کو اس کی یاد آ رہی ہے. وہ آئے گا, ضرور آئے گا, کوئی دنیا کی طاقت اس کو نہیں روک سکتی. اس نے پرانے پاکستان میں پاکستان کو چاند لگا دیے, 4 چاند لگا دیے. یہ تعبیر کیا دی انہوں نے ہمیں, ان خوابوں کی جو خواب دکھلائے انہوں نے کنٹینر کے اوپر, کیا تعبیر دی اس کی. وہ 200, مجھ سے تو لکھے بھی نہیں جاتے, حالانکہ میں بینکر رہا ہوں. 200 ارب ڈالر کتنے ہوتے ہیں, کس طرح لکھتے ہیں. پہلے کھبے ہاتھوں گنا تھا, پھر سجے ہاتھوں صفرے گنا تھا, پھر جا کے کہیں مجھے پتہ لگے گا. وہ کہتا تھا 100 بلین اس کو منہ پہ ماریں گے, 100 بلین IMF کے منہ پہ ماریں گے, 100 بلین جو ادھر ہوا یہاں ویلن ڈنڈے تھے. جناب ڈپٹی اسپیکر, this budget is a recipe for disaster. وہ برکتوں والا پرانا پاکستان تھا جہاں پہ فصلیں بھرپور ہوتی تھی, بمپر کراپ ہوتی تھی. وہ نواز شریف کا پاکستان تھا, یہاں تو اب برکتیں اٹھ گئی ہیں لوگوں, کیونکہ حکمران جھوٹ بولتے ہیں. مجھے بلین ٹری, مجھے ملین یا 2 ملین یا 3 ملین یا 4 ملین نہیں چاہیے, مجھے 1 ارب درخت چاہیے. آپ اگر چاہتے ہیں تو آپ کو ایک وزٹ کرواتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے کہ ہم آپ کو پاکستانی مارکیٹس میں یہ لوگ جو ہے, میں کوئی لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا, اپنے لیے کیا لفظ استعمال کروں. یہ بیوقوف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, احمق لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ آپ کو 13.5% ریٹرن دیں گے. جناب the orgy of corruption goes on unabated. میں یہاں پہ 1-2 چیزیں جو ہے ایک فکرے میں مینشن کرنا چاہتا ہوں تاکہ ریکارڈ پہ آ جائے. یہ ملازمین ہیں ہمارے, یہ سفید اچکن والے, یہ ہمارا فوٹوگرافر ہے, سیکٹری صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ان کی تنخواہوں میں ان گورنمنٹ افسروں کی یا گورنمنٹ کے ملازمین کی, چھوٹے بڑے تمام ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ ہو جاتا تو کون سا چھت گر پڑے. اس بجٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہاں سے یہ گنجائش نکل سکتی ہے, کہاں سے گنجائش نکل سکتی ہے. میرے یہ 3 بھائی جو فرنٹ لائن پہ بیٹھے ہیں, یہ گنجائش نکال سکتے ہیں, کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. اس مہنگائی کے دور میں آپ کو گورنمنٹ ملازمین, سرکاری ملازمین کو کمپنسیٹ کرنا چاہیے تھا, اور یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے. لیکن آج ہم نے اس روایت کو جو ہے ابینڈن کر, کیوں ابینڈن کیا ہے؟ کہ دن رات محنت کرتے ہیں یہ لوگ, بہت بڑی میجورٹی ان میں جو ہے فرض شناس بھی ہے, ایماندار بھی ہے. سپورٹ کریں, اسٹیٹ جو ہے, ریاست جو ہے ماں ہوتی ہے, سپورٹ کریں ان کو سرکاری ملازمین. دوسرا, میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا, پھر کہتا ہوں, ٹیکس لے کے پھر اس کے بعد ریفنڈ دینے کا رواج ختم کر. یہ 0 ریٹنگ جو SR ہوتا ہے اس کو دوبارہ جو ہے بحال کر. لوگوں کی لیکوڈیٹی کے پیچھے کیوں پڑے ہو, بزنس مین کی ساری لیکوڈیٹی اس چکر میں برباد. آج بھی ریفنڈ جو ہے پورے نہیں ملے ہوئے. مجھے یاد ہے اسد عمر صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ فلاں ڈیٹ تک جو ہے سب, یہ بات ہے 2018 کہ سب ادا ہو, بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ میں DP نوٹ, پرومزری نوٹ دوں گا بیلنس کے اگینسٹ. اسی طرح تھا, یہ بات ہی ختم کر دیں, یہ اس کو SRO کو بحال کر دیں, بجائے لے کے ٹیکس ان سے پہلے لیں, اس کے بعد ان کو واپس کریں سیم اماؤنٹ. اس چکر میں پتہ نہیں کتنے لوگ جو ہے اس گنگا میں نہاتے ہیں, بلینز, ہنڈریڈز آف بلین. جناب والا, میں احتساب اور کرپشن کی طرف آتا. جناب والا, ہمارے احتساب کی لسٹ تو بڑی لمبی ہے, پیپلز پارٹی کے احتساب کی لسٹ بھی بڑی لمبی ہے, PMLN کے احتساب کی لسٹ بھی بڑی لمبی ہے. PMLN کے نواز شریف سے مریم نواز, حمزہ شہباز شریف, شاہد عباسی, آسن اقبال, سعد رفیق, سلمان رفیق, رانا ثناء اللہ, کامران مائیکل, فواد حسن فواد, آہد چیمہ, ایک لمبی لسٹ ہے. میں اور اگلی صف میں میں اور ایاز صاحب اور ران تنویر, ہمارے لیے یہ تانا بن گیا ہوا کہ ایسی قید نہیں ہوئے. پوری PMLN کوشش سے ہے. لیکن اگر دوسری طرف دیکھیں جناب اسپیکر, یہ BRT جو ہے کوئی نفلوں کی نماز تھی جس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا. یہ فورن فنڈنگ جو ہے یہ کوئی جہاد تھا کہ کنٹریبیوشن لے کے پیسے کھا گئے ہو, لوگوں کی جیبیں کتری ہیں آپ نے, اور تاریخ ڈال دی ہے, کل کے پرسوں تاریخ ڈالی گئی, میرا ہے جولائی کی تاریخ ڈالی گئی. یہ وقت آئے گا جناب والا اسپیکر صاحب, محترم اسپیکر صاحب, جس بنیادوں پہ اس وقت یہ حکومت کڑی ہے ان پہ یہ قائم نہیں رہ سکتے. They have become a liability for their voters, for their sponsors. They have become a liability. حالات جو ہے مارچ تک جو ہے وہ اتنے بگڑ چکے تھے کہ اب کورونا کے لبادے میں اگر یہ کوئی کمفرٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں یا پناہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں تو لوگ سمجھدار ہیں. پاکستان کے عوام کی اجتماعی جو عقل ہے اس کی توہین نہ کریں. پاکستان کی عوام جو ہے سمجھتی ہے. فورن فنڈنگ کے آگے اسٹے آرڈر لیا ہوا ہے. یاد ہوگا ہمارے بھائیوں کو ادھر, ہمارے کولیگز کو ادھر, کہ مجھے اسٹے آرڈر کا تانا. خیر مجھے تو اسٹے آرڈر جو ہے وہ نہیں, میرا آخری دنوں میں جو ہے ہوا, میں اقامہ جو مشہور اقامہ جو ہے, میرا خیال ہے اسپیکر صاحب جو تھے ایاز, اللہ اس کو صحت دے, اس کو شفا بخشے, تمام مریضان جو ہیں, پوری بنی نوع انسان, اللہ تعالیٰ اس وبا سے جان چھڑائے اور شفا بخشے ان کو, اس کو اسٹے کا تانا دیا جاتا. یہاں کھڑے ہو کے PTI کے میرے ہمارے بھائی بہنیں جو ہیں اس کو تانا, سعد رفیق کو تانا دیتے تھے. آج اپنی ڈکیتی کا اسٹے لیا ہوا ہے انہوں نے. جناب اسپیکر, اپنی ڈکیتی کا اسٹے لیا ہوا ہے. میں وعدہ کرتا ہوں خدا کی قسم, اگر نواز شریف جو ہے وہ ایک جھوٹے, ایک بناوٹی الزامات میں ڈسکوالیفائی ہو سکتا ہے فار لائف, ہم آخری حدوں تک ان کا پیچھا کریں, خدا کی قسم آخری حدوں تک پیچھا کریں گے.
یہ کلوز اینڈ شٹ کیسز ہیں, انہوں نے ڈھکے مارے ہوئے ہیں. یہ ڈبل شاہ ہے, ڈبل شاہ. ہمارے وہاں پہ وزیر آباد میں بڑا مشہور ڈبل شاہ ہے, تو اللہ کو پیارا ہو گیا ہے. یہ ڈبل شاہ ہیں جناب اسپیکر. اور بلین ٹری, کہاں بلین ٹری یار؟ آپ ہی گواہی دے دیں, میں آپ کی بات مان جاتا ہوں. آپ مجھے حلف دے دیں کہ بلین ٹری لگائے ہیں. بالکل میں اس حوالے سے بات کروں گا, کیونکہ میں خود جہاں بلین ٹری میں جو بلین ٹری سونامی ہے, میں خود اس کا حصہ رہا. میں نے خود اس میں بڑا کام کیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ کے پی گورنمنٹ کا بہت بڑا پروجیکٹ تھا. جناب اسپیکر, مجھے بلین ٹری مجھے ملین یا 2 ملین یا 3 ملین یا 4 ملین نہیں چاہیے, مجھے 1 ارب درخت چاہیے. کہ ایک کام کرے خواجہ سے, میں چونکہ اس وقت بھی میرا انٹرسٹ تھا اور میں کوشش کرتا تھا کہ اس قسم کی ایونٹ میں, تو میں بلین ٹری سونامی اسمبلی میں میٹنگ کرتا تھا. آپ اگر چاہتے ہیں تو آپ کو ایک وزٹ کرواتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. کوئی نہیں پوچھتا. بی ایڈ شروع میں اتھوں ہیں سر. شوگر سکیم اور جناب والا وعدہ معاف گوا کو باہر بگا دیا. اور قریب ترین لوگ اس وقت کابینہ میں لوگ بیٹھے ہیں جو اس سکیم میں نامینیٹ ہوئے ہیں. اس پرچے کے اندر جو نامزد لوگ ہیں وہ پرائم منسٹر کے ساتھ کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. آج بھی ریفیوز کر دیا ملرز نے کہ ہم نہیں دیں گے اس ریٹ کے اوپر جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے آپ کو چینی. کون سی چیز ہے جو سستی ہے آج؟ بھوک سستی, کرونا سستا ہے, موت سستی ہے. بیٹ سکیم افغانستان میں جہاں پہ 25% سے 40% رقبہ کاشت ہوا ہے, جو گندم کا ٹریڈیشنل رقبہ تھا. اس وقت جو ہے گندم جو اس وقت آپ نے پروکیور کی ہے, یا جو آپ کو ملی ہے پچھلے سیزن سے, جو اپریل میں آپ کو 1 مہینہ 1.5 مہینہ پہلے کٹائی ہوئی ہے, اس کی مقدار اتنی نہیں ہے. وہ برکتوں والا پرانا پاکستان تھا جہاں پہ فصلیں بھرپور ہوتی تھی, بمپر کراپ ہوتی تھی. وہ نواز شریف کا پاکستان تھا. یہاں تو اب برکتیں اٹھ گئی ہیں لوگوں, کیونکہ حکمران جھوٹ بولتے ہیں, حکمران فراڈیے ہیں, کہتے ہیں کہ کرپشن. یہ لفظ میں چلو میں اس کو ریپلیس کر دیتا ہوں, میں کوئی بہتر لفظ استعمال کر دیتا ہوں. حکمران جھوٹ بولتے ہیں, اپنے وعدوں پہ قائم نہیں رہتے. کہتے تھے جب ٹیکس بڑھتے ہیں تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے, جب مہنگائی بڑھتی ہے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے. انکار کریں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا. سنا دیتے ہیں ہم, آپ اجازت دیں جناب اسپیکر, اجازت دیں, ان دونوں سکرینوں کے اوپر ہم دکھا دیتے ہیں آپ کو, ان کے الفاظ دکھا دیتے ہیں. ٹوپی پہن کے, گلے میں اجرک ڈال کے, روپیوں کی طرح اسٹیل مل کے مزدوروں کو جو ہے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں. اور خدا کا واسطہ جاؤ ان کے ساتھ کھڑے ہو, وہ بلا رہے ہیں, جاؤ ان کے ساتھ کھڑے ہو. اتنی جرات سر, جب اقتدار سے محبت ہو جاتی ہے, جب آپ کی ایمبیشنز کی کوئی باؤنڈز نہیں رہتی, جب آپ کی جو ایمبیشنز جو ہیں, خواہشات جو ہیں, اقتدار سے محبت جو ہے وہ لامحدود ہو جاتی ہے, تو انسان بزدل ہو جاتا ہے. آپ اتفاق کر رہے ہیں نا میرے ساتھ؟ بالکل میں اتفاق کرتا ہوں. جو اقتدار کے ساتھ محبت کرتے ہیں, شکریہ جناب جو بھی اسپیکر, کرتا ہے, میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ جو بھی محبت کرتا ہے, اور ہم 5000 سال انسانوں کی 5000 سال تاریخ جو ہے. میں ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, پہلی دفعہ میں تو اسپیکر ہوں, میں سب ہاؤس کا کسٹوڈین ہوں, لیکن ایک پارٹی نے مجھے اس پوزیشن پہ بٹھایا ہے, اور میں ایک مڈل کلاس کا آدمی ہوں, اور مجھ جیسے مڈل کلاس آدمی کو اس پوزیشن پہ بٹھا کے میں اس کا بڑا مشکور ہوں. بالکل جناب اسپیکر, میں آپ کی آنیسٹی کا, جو آپ نے جو بات کی ہے, آپ کے جو الفاظ ہیں ان کی دیانت کا, میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس کے. لیکن یہ بات ٹھیک ہے, کل اگر کوئی اور یہاں پہ ایاز تھا میرا بھائی اسپیکر, تو اس سے پہلے اسپیکر تھے, ایک حد تک جو ہے اپنی پارٹی جس نے آپ کو یہاں پہ بٹھایا ان کی حمایت کرنا جائز ہے. ہماری روایات اس قسم کی ہے کہ اس میں ایکسپیکٹ کرنا جو ہے اس قسم کی بات جو ہے میں سمجھتا ہوں تھوڑی سی زیادتی ہوتی ہے. لیکن کمنگ بیک ٹو کہ 5000 سال انسانی تاریخ جو ہے اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ جب انسانوں کی خواہشات, ایمبیشنز جو ہیں, اقتدار سے محبت جو ہے وہ لامحدود ہو جائے, تو انسان کی جو بیس انسٹنکٹس ہوتی ہیں وہ اوپر آ جاتی ہیں, اس کی جو انسانیت کی انسٹنکٹس ہوتی ہیں وہ نیچے چلی جاتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا, بیٹوں نے باپ کو قتل کر دیا, بھائیوں نے بھائیوں کو قتل کر دیا, خاندان پورے تہہ کر دیے اقتدار کے لیے, تخت کے لیے. یہ ادھر ہونے والا ہے, یہ ادھر ہونے والا ہے. یہاں بھی لوگوں کی خواہشیں ہیں, یہ کب گرتا ہے. آلٹرنیٹ بیٹھے ہوئے ہیں, میں نام بھی لے سکتا ہوں لیکن پھر کسی وقت انٹرویو دیتے ہیں. جناب اسپیکر, ایک شخص جو ہے تنہائی میں یا کسی ایسی محفل میں ادھر ادھر دیکھ کے عمران خان صاحب محترم کے متعلق جو باتیں کرتے ہیں, بعض اوقات ہم بھی نہیں ایسی باتیں. یہ وقت آنے وقت کچھ زیادہ دیر نہیں رہ گئی. جناب اسپیکر, میڈیسن آج بھی وہ وزیر صاحب کو معطل کر دیا, ہٹا دیا, لیکن آج بھی اس کا کسی کو جواب نہیں ملا. یہ دوائیں جو
चोरी करके जो है अभी, क्योंकि सारा रियल एस्टेट का कारोबार उसके नाम से होता है, बेनामी सारा कारोबार उसके नाम से होता है, उसको नहीं निकाला जा सकता, उसके ऊपर मुकदमा नहीं बन सकता। सर 90 करोड़ रुपए का एक एक्सपो सेंटर लाहौर में 90 करोड़ रुपए का 1.5 या 2 महीने पहले एक बनाया गया, एक करंटीना सेंटर कहते हैं ना उसको, वाइंड अप हो गया, वो बंद कर दिया, दे हैव क्लोज शॉप। और मोहतरमा क्या नाम है यास्मीन राशिद साहबा, वो एक बेड पे बैठ के उन्होंने तस्वीरी मूर्त भी खिंचवाई, बड़ा उनका क्या कहते हैं फखरिया पेशकश, प्राइम मिनिस्टर ने जाके इफ्तिताह किया था उसको। 90 करोड़ रुपया 1.5 महीने 90 करोड़ रुपया खा गए। और देखे वबा आई हुई है, आफत आई हुई है सारी हुकूमत में, लेकिन ये माल बना रहे हैं। और 90 करोड़ रुपया हजारों खानदान जो हैं, जो इस वक्त सिसक रहे हैं, भूख से बिलक रहे हैं, उनके घर जो है राशन पहुंचाया जा सकता था। लेकिन खुदा के लिए इस वतन की, इस मिट्टी की भी तो अच्छाई मांगे ना, इसकी खैर भी मांगे, इस मिट्टी की खैर मांगे जिसकी बदौलत हमारी इज्जत है, जिसकी बदौलत हमारा इक्तदार है, जिसकी बदौलत हमें 4 बंदे सलाम करते हैं। आज बांग्लादेश को देखें, कोई इंडिकेटर लेके देखें, बांग्लादेश जो है आज से कितने 50 साल पहले वो हमसे जुदा हुए थे, मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बना था, तमाम इंडिकेटर्स जो हैं दे आर अहेड ऑफ अस। उन्होंने जो पब्लिक के ऊपर पैसा का बीच में जो परसेंटेज रखी है, दैट इज द हाईएस्ट, आई थिंक इट्स 19%। आवाम के लिए हमारे यहाँ पे ना एजुकेशन है ना हेल्थ है। एक सेहतमंद कौम और एक तालीम याफ्ता कौम सबसे बड़ा एसेट है किसी मुल्क, वो दवाम बख्शती है किसी मुल्क को, किसी कौम को। यहूदियों की 3000 साल पुरानी जो तारीख है वो इस बात को बताती है, इस बात की शहादत देती है कि उन्हें इल्म का सारी दुनिया में वो डिस्पर्स हो गए, यूरोप में, मिडिल ईस्ट में, इंडिया में, अफ्रीका में, they were dispersed all over the world, but one thing they did not leave, and that was knowledge, and that is why they are ruling the world now। कोई जरूरी नहीं कि वो टाइटल प्रेसिडेंट बना दें अपना, वो प्रेसिडेंट बनाते हैं, उनको बनने की जरूरत नहीं है, वो इकोनॉमियां बनाते हैं बिकॉज ऑफ द नॉलेज। आपने क्या रखा है इस बजट में, क्या रखा है तालीम के लिए, इस बजट में क्या रखा है आपने सेहत के लिए? करंटीना सेंटर तो आप बंद करें। वो हमारे सियालकोट में एक करंटीना सेंटर बना, एक स्टेडियम में, ईद पे उनको छुट्टी दे दी कोविड के मरीजों को, जाओ तुम ईद कर आओ, जाके वापस आ जाइए, कोई भी वापस नहीं आया। 170 आदमी थे। आप कारनामे देखें इस हुकूमत के, कंपैरिजन करें वफाक का और पंजाब का आपस में, आपको समझ में नहीं आएगी कि कौन सा बड़ा किसके बड़े ज्यादा कारनामे, नहीं समझ आएगी आपको। जनाब डेप्टी स्पीकर, आप बलूचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, अल्लाह ताला खुश रखे, हमारा बहुत बड़ा सूबा है, अल्लाह ताला उसको आबाद रखे, लेकिन जो शाहकार हमने पेश किए हुए ना, वो बलूचिस्तान नहीं पेश कर सकता जो पंजाब ने पेश कर दिए। खुदा की कसम उनकी जोड़ ही नहीं है, हिंद सिंध में जोड़ नहीं है। जनाब डेप्टी स्पीकर, बड़े बड़े चलें, अल्लाह जिसको देता है, हम क्यों जो ये एक्चुअली जनाब डेप्टी स्पीकर, ये पैकेजिंग बड़ी अच्छी थी, 3 रंगों की पैकेजिंग थी, लोग कुर्बान और सदके हो, वोटर भी हो गया और साथ स्पॉन्सर भी हो गए, लेकिन अंदरों 2 नंबर माल निकले। और 2 साल में पता लग गया, सबको पता लग गया कि माल पैकेट के अंदर 2 नंबर माल है। सिर्फ पैकेजिंग ही पैकेजिंग थी और कुछ नहीं था। कल यहाँ बैठ के सिर पीटते रहे हूं ना, लोग जो हैं अकेले बैठ के पीटते हैं, सर पीटते हैं। मैं जरा उर्दू ही ट्रांसलेशन कर, जनाब वाला बजट के अंदर ये अज्यूम किया गया कि कोविड आएगा और गुजर जाएगा, कहीं फैक्टर नहीं किया गया कोविड को। ये आज असद उमर साहब का मोहतरम का बयान है, पाकिस्तान फेस्ड 242% सर्ज इन डेथ्स जस्ट इन अ मंथ। जुलाई तक 12 लाख कोरोना मरीज हो जाएंगे। वायरस केसेस में क्रॉस a million mark by 31st July। असद जनाब वाला इंपीरियल कॉलेज वाले कहते हैं that by autumn, by October, November, पाकिस्तान में अमवात जो हैं 2.1 या 2.2 मिलियन हो। बल्कि उन्होंने एक डेट दी है 10 अगस्त की, मेरा ख्याल है कि उस दिन 80,000 बंदा एक दिन में मरे। अल्लाह ताला से पनाह माफी मांगते हैं, अल्लाह ताला टोटल गलत साबित करे ये। लेकिन शाखसाना, ये किस चीज का शाखसाना है? ये शाखसाना हमारी पिछले 3 महीने की पॉलिसी का है। आज भी डिफाइन कर दें कि वो क्या पॉलिसी थी पिछले 3 महीने, या आज क्या पॉलिसी है कोविड के मुताल्लिक आपकी। आपने पूरी कौम को एक वबा के रहमो करम पे छोड़ दिया है। आपने उन डॉक्टरों को, उन नर्सेस को, पैरामेडिक्स को छोड़ दिया है कि जाओ तुम जहाद लड़ो। जिस तरह मूसा को, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उसकी कौम ने कहा था, जाओ तुम जाके लड़ो इस कौम से, तुम और तुम्हारा खुदा लड़े, हम नहीं लड़ेंगे। जनाब डिप्टी स्पीकर, इस तरह नहीं चलेगा। 2.2 मिलियन का मतलब है 1% हमारी आबादी जो है वो लुकमा अजल बन जाएगी। मौके थे अपने दिल पे हाथ रख के कहें, जनाब असद उमर साहब कहें अपने दिल पे हाथ रख के कि मौके मौजूद नहीं थे पिछले 3 महीने में जहां पे हम इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकते थे कोविड को। हमने नहीं किया, हम उसको फ्लू कहते रहे, मास्क पहनना तौहीन समझते रहे। जस्ट लुक एट द लेवल ऑफ द मेंटल लेवल ऑफ द जेंटलमैन। उसकी आप अटरेंसेस जो है किसी साइकाट्रिस्ट को दिखाएं कि ये बगैर बताए कि ये बंदा कौन है, उसका एनालिसिस करके दिखाएं।
पिछले 3 महीने के जो बयानात हैं, क्या आप बताएं कि ये बयानात जो बंदा दे रहा है इसकी दिमागी कैफियत का क्या क्या है, जरा डिफाइन कर दें, किसी साइकाट्रिस्ट को पता। मैं नाम दे देता हूं 2-3 साइकाट्रिस्ट, बताएं ना कि ये बंदा कौन है, और फिर ऑनेस्ट देखें कि क्या अब नतीजा निकल। जनाब स्पीकर, इस वक्त भी जो वसाइल हैं पूरे झोंक देने चाहिए इस वबा को रोकने की। पीएसटीपी बढ़ाएं, स्टिमुलस दें ताकि लोगों को रोजगार मिले। आप माफियाज को ओबलाइज ना करें, आप सीमेंट वालों को ओबलाइज ना करें, इस तरह के दूसरे माफियाज को ओबलाइज ना करें। गली मोहल्ले में जो बंदा है, जो गरीब है, जो 2 वक्त की रोटी नहीं कमा पा रहा, मैं शर्तिया आपको कहता हूं कि जितने बड़े बड़े यहां पे सनतकार हैं इस मुल्क के, उन्होंने पूरी जो है तनख्वाहें नहीं दी दूसरे महीने। पहले महीने उन्होंने अपनी लेबर को कह दिया था कि इस महीने तो पूरी ले लो, अगले महीने आधी, और जुलाई अगस्त के बाद कोई तनख्वाह नहीं है अनलेस प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट हो। उनके खून पसीने से ये लोग अरबपति खरबपति बन गए, टैक्स चोरी करके ये लोग खरबपति बन गए, बिलियनियर बन गए। चंद हजार लोगों को रोटी खिलाने का जब वक्त आता है तो ये लोग हाथ उठा देते कि हम तनख्वाहें नहीं दे सकते। ये लोग हैं पाकिस्तान, ये लोग हैं जो गुर्बत की लकीर से नीचे रह रहे हैं, ये लोग हैं, ये पाकिस्तान है, मिडिल क्लास पाकिस्तान है। आपने क्या दिया उनको? वो आज भी पाकिस्तान का मफाद जो है अपने सीने से लगा के रखते हैं। हमारे यहाँ पे सुपर रिच या अपर मिडिल क्लास या उससे ऊपर वाला जो लेवल है, वो तो आज भी आप फ्लाइटें चलाएं और पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे। आज भी आप चेक करें कि कितने बिलियनियर्स जो हैं जो पाकिस्तान में हैं। जहांगीर तरीन इज वन बिग एग्जांपल। उन्हें कहा फड़े जान तो भी बचो तो कोरोना को भी बचो, डबल मजे, बाहर चला गया। ये आर्किटेक्ट है इस हुकूमत का, जनाब डिप्टी स्पीकर, ये आर्किटेक्ट है। उसको तमाम राज पता है कि उंगली किसने खड़ी करनी थी, किस एम्पायर ने खड़ी करनी थी, ये हुकूमत को किस तरह तरतीब दिया गया। हमारे भाई जो इधर से क्रॉस करके वहां चले गए, वो किस तरह गए, उनका तो आजकल साउथ पंजाब का सूबा अभी भी नहीं बना। मेरे बुजुर्ग हैं बलकशेर मजारी साहब, मैं अपने जितना वालिद का एहतराम करता हूं उतना उनका एहतराम करता हूं। वो बैठे थे जब ये साइन किया गया था, मेरा ख्याल है असद उमर साहब भी बैठे थे उस वक्त टेबल के। वज़रा हैं इस वक्त काबीना में जो वहां पे बैठे थे। कहां है साउथ पंजाब का सूबा? हम देंगे साउथ पंजाब का सूबा, हम देंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून देगी, नवाज शरीफ देगा साउथ पंजाब का सूबा, हमारा वादा है। जनाब डिप्टी स्पीकर, 2 साल हो गए हैं, एक ईंट दिखा दें इन्होंने कहीं पे लगाई हो, एक जो है कहीं 14 फुट की चौड़ी सड़क भी बनाई हो। कहां है वो घर? कहां है वो घर? कितने? 50 लाख पे 1 करोड़, 50 लाख घर को उसकी बुनियादें दिखा दें, कहीं दिखा दें। वो 1 करोड़ नौकरियां यहाँ पे हजारों, बीसियों हजार जो है, टेंस ऑफ थाउजेंड, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ नौकरियां जो है वो जाया हो रही हैं, वो जा रही हैं। जनाबे वाला, वो मेरा पुराना पाकिस्तान, नवाज शरीफ का पुराना पाकिस्तान, इसका पुराना पाकिस्तान, इनका पुराना पाकिस्तान, और सड़कें गिलगित से लेके ग्वादर तक सड़कें, 1700 किलोमीटर की मोटरवेज, बिजली घर जो है पाकिस्तान के तूलो अर्ज में, नवाज शरीफ के पुराने पाकिस्तान में। रोशनियां वापस लेके आया मेरा कायद, दहशतगर्दी का खात्मा किया, कराची को उसकी रौनकें वापस की, मेरे कायद ने की, पुराने पाकिस्तान ने की, नवाज शरीफ ने की, मेरे कायद ने की। मैंने एक दफा यहां पे कहा था चंद माह पहले, आज लोगों को उसकी याद आ रही है। वो आएगा, जरूर आएगा, कोई दुनिया की ताकत उसको नहीं रोक सकती। उसने पुराने पाकिस्तान में पाकिस्तान को चांद लगा दिए, 4 चांद लगा दिए। इन्होंने क्या दिया? करप्शन दी, झूठे वादे दिए। इतनी गैरत नहीं है, खुदकुशी का अटेम्प्ट कर लो। देखो गवाही आ गई है मुझे, गवाही आ गई है मुझे, अजान शुरू हो गई है। मैं नवाज शरीफ को 55 साल से जानता हूं, 1964 से उसको जानता हूं। उसने जिस तरह पिछले दौर में 5 साल में जो इस वतन की खिदमत की है, इस वतन का चप्पा चप्पा उसकी गवाही दे रहा है। यहां पे पावर राइट्स हो रहे थे, हमले हो रहे थे, पूरा फैसलाबाद, कराची साइड, मुल्तान जो है वो बंद था, शेखुपुरा रोड बंद थी। उसने आपकी इकोनॉमी रिवाइव की, और ये तमाम अदाद शुमार जो मैंने आपको बताए हैं, इसके अलावा और बहुत से अदाद शुमार इस बात की गवाही देते हैं। उसको हटाया गया, शाहिद अब्बासी ने उस सफर को जारी रखा। इसहाक डार जिसकी बुनियाद रख गया था, जिस इकोनॉमी की, मिफ्ता ने उस सफर को जारी रखा। आप इन लोगों को उनकी जो अचीवमेंट्स हैं, अगर उनका आप एतराफ नहीं कर सकते, चलें, ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा, सारे मुश्किल वक्त गुजर। हम जब 2002 में इस असेंबली में आए थे मुशर्रफ के वक्त, पिंडी से जो हमारे एमएनए हैं, अल्लाह उनको सेहतयाब करे, शफा बख्शे,
وہ یہاں پہ قسمیں اٹھاتے تھے کہ نواز شریف واپس نہیں آئے گا, نواز شریف ختم ہو گیا. نواز شریف آیا. حال یہ ہے کہ شہباز شریف کہتا رہا کہ میں کینسر کا مریض ہوں, میری ولنریبلٹی زیادہ ہے عام بندوں سے, مجھے کسی اور طریقے سے, کسی اور میڈیم کے ذریعے مجھ سے سوالات کا جواب لیں. لیکن اس کو بلایا گیا وہاں پہ, اور آج وہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا بخشے, وہ کورونا کے مریض ہیں. جناب ڈپٹی اسپیکر, یہ وقت گزر جائے گا. But what will this government leave in its wake? Destruction, complete destruction, تباہی اور بربادی. ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی پچھلے 2 سال میں کہ کیا کرنا ہے. آپ دیکھیں اسپیکر صاحب, آنریبل اسپیکر صاحب, میں نے 12-13 کے نام لیے کہ یہ کرپشن کے بڑے بڑے سکینڈل ہیں اس حکومت کے, صرف ایک کے لیے بولے, وہ بلین ٹری سونامی کے لیے, باقی 11 کے لیے نہیں بولے. آپ اس سے اندازہ لگا لیں. اور وہ بھی بلین ٹری. یہ ہمیں 100 نوکریاں, 50 لاکھ گھر, 1 کروڑ نوکری, اور وہ 200 بلین ڈالر کا یہاں صاحب بیٹھتے ہیں, وہ جو کہتے ہیں 100 ادھر مارا نہ 100 ادھر مارا. خواب کیا دکھائے ہمیں, اور تعبیر کیا ہوئی, کٹے, چوزے, انڈے, ٹڈی دل مارو, 1 کلو بیچو 15 روپے لے لو. یہ تعبیر کیا دی انہوں نے ہمیں ان خوابوں کی جو خواب دکھلائے انہوں نے کنٹینر کے اوپر. کیا تعبیر دی اس کی؟ وہ 200, مجھے سے تو لکھے بھی نہیں جاتے, حالانکہ میں بینکر رہا ہوں. 200 ارب ڈالر کتنے ہوتے ہیں, کس طرح لکھتے ہیں؟ پہلے کھبے ہاتھوں گنا تھا, پھر سجے ہاتھوں صفرے گنا تھا, پھر جا کے کہیں مجھے پتہ لگے گا. وہ کہتا تھا 100 بلین اس کو منہ پہ ماریں گے, 100 بلین IMF کے منہ پہ ماریں گے, 100 بلین جو ادھر ہوں یہاں ویلن ڈنڈے تھے. جناب ڈپٹی اسپیکر, this budget is a recipe for disaster. اب جب سب کچھ سمارٹ ہے تو فین بھی سمارٹ ہی چلے گا. رائل فینز کی سمارٹ فین رینج ہے نوائز لیس. اس کا ریموٹ دے آپ کو کنٹرول اور کنوینئنس, اور AC/DC انورٹر فنکشن بنائے اسے انرجی سیور. رائل فینز, ساتھ زندگی بھر کا.